یہ سیدھا راستہ ہے، اس کی میں وضاحت کرتا بھی رہتا ہوں اور کرتا بھی رہوں گا۔ دین اسلام جو ہے یہ زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ ہے، لیکن دین اسلام شروع تب ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں، دین اسلام شروع تب ہوگا جب آپ اپنی منزل اللہ کو بنا لیں، اللہ کو مقصود حیات بنا لیں، اللہ کی طرف رخ کر لیں، پھر آپ کو اللہ کے راستے کی ضرورت ہوگی۔ دیکھیں یہ بڑی آسان بات ہے، بڑی اہم بات ہے۔ ہم لوگ سیدھے راستے پر نہیں چل رہے، کیوں کہ ہماری منزل دنیا بن گئی ہے، آخرت کی کامیابی ہماری منزل نہیں ہے۔ ہم آخرت کی کامیابی سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، بلکہ غفلت میں ہے، جو الفاظ بھی کہہ لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہمارے لیے ایشو جو ہے وہ بڑا ایشو یہ ظاہر زندگی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع آخر دین اسلام ہی کیوں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو کہ ہمارا خالق ہے یہ دنیا ہمارے لیے بنائی ہے۔ انسان مقصود کائنات ہے، یعنی یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ اپنے لیے بنایا ہے جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھجوایا ہے کہ ہم اللہ کے راستے پر چلیں اور اللہ کے راستے پر محنت کریں۔ یہ الفاظ قرآن مجید میں بہت دفعہ آئے ہیں، مختلف طریقوں سے آئے ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھا راستہ بتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راستے میں محنت کرو جتنا کہ محنت کا حق ہے۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ اللہ کے راستے میں محنت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اصل میں آج کا جو مسلمان ہے تو اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، کیونکہ اس نے منزل بنایا ہوا ہے دنیا کو، اور دنیا ہی کہ اس نے حاصل زندگی قرار دے دیا ہے، تو اب اس کو اللہ کے راستے پر چلنا محال ہے، مشکل ہے۔ یہ اللہ کے راستے کو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جانتا نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے جاننا بھی نہیں چاہتا، تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اسے اللہ کا راستہ یا سیدھا راستہ بتا بھی دے تو یہ اس راستے پر چلنا بھی نہیں چاہتا، اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے پھر کہ بھئی یہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے، یعنی اس کا دیکھیں دنیا ایک بازار کی حیثیت ہے، یہاں آپ نے خریداری کرنی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا خریداری کرنی ہے۔ یہاں مختلف قسم کے سودے بک رہے ہیں۔ ایک سٹور میں جاتے ہیں، مثال کے طور پہ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، آپ کے گھر میں کچھ مہمان آنے والے ہیں تو آپ کو بریانی پکانی ہے یا پلاؤ پکانا ہے، اس کے لیے گوشت چاہیے، چاول چاہیے، اور نکاح کی تقریب ہے مثال کے طور پہ، یا ایک ولیمے کی تقریب ہے، فرض کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور 50-60 مہمان آنے والے ہیں، رخصتی ہو چکی ہے، آج نکاح کا دن ہے، آپ ایک سٹور پہ جاتے ہیں، گھر میں آپ نے انتظام کر لیا ہے پکائی کا، یا کسی سے کہیں گے یا پکوائی والے کو لے آئیں گے، تو آپ ایک سٹور میں جاتے ہیں، وہاں یعنی آپ کو اب چاہیے، ضرورت یہ ہے کہ آپ جو تقریب ہو رہی ہے اس کے لیے چاول لے لیں، گوشت لے لیں، مسالے لے لیں، گھی لے لیں وغیرہ جو بھی سبزی ہے۔ تو اچھا، وہاں جب آپ سٹور جاتے ہیں تو وہاں کچھ اور مناظر آپ کو نظر آتے ہیں، مختلف مناظر، یعنی ٹھیک ہے وہ سٹال بھی ہے، جو چیزیں آپ کو چاہیے وہ سٹال بھی موجود ہے،
لیکن آپ کے ساتھ بچے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں ابا یہ کھلونا لے لو اور یہ کر لو، آئس کریم لے لو ہمارے لیے، یہ لے لو۔ پھر جو بیگم صاحبہ وہ کہتی ہیں بچوں کے کپڑے نہیں ہیں، تقریب میں بچوں کو کپڑے چاہیے، تو وہاں آپ کپڑے پسند کرنے لگتی ہیں، کپڑے لے لیتے ہیں۔ اور مطلب جو تقریب سے جو مقصد، جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں وہ تو آپ نے بھلا دیا، اور پھر اللہ تللے میں لگ گئے، یعنی غیر ضروری کاموں میں لگ گئے، آئس کریم، یہ وہ، ٹافی، چاکلیٹ، یا مثال کے طور پہ وہاں پلے لینڈ بھی ہے اسٹور میں، تو آپ بچوں کو لے جاتے ہیں، بچے جھولے دیکھ کے مچلنے لگتے ہیں، ہم نے جھولا بھی جھولنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، لہذا سارا وقت آپ وہ کھیل کود میں گزار کے واپس آ جاتے ہیں، جو کام ہوتا ہے وہ آپ نہیں کرتے۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی۔ دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑے عرصے کے لیے بھجوایا ہے، قرآن میں ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، تمہارے لیے زمین میں ایک محدود وقت ہے، مستقر، اور تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، یعنی تھوڑا وقت ہے تمہارے پاس۔ آپ کو پتہ ہے زندگی کا سفر جو ہے پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور موت پر ختم ہو جاتا ہے، جو بھی ہو، انسان کا آغاز اور انجام سب کو معلوم ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن ہم کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری، دیکھیں آپ اپنے ذہن کا اندازہ لیں، ہم غیر ضروری معاملات کو ہم نے ضروری سمجھ لیا ہے۔ مثال کے طور پہ پیسے کو جمع کرنا ہے، بہت پیسے کمانا، عہدہ حاصل کرنا، بڑا عہدہ، بڑا کام، بڑی ڈگریاں، یہ وہ، تو غیر، یعنی جو اہم کام نہیں ہے اس کو ہم نے اہم سمجھ لیا ہے، اور سارا فوکس ہمارا انہی کاموں پر ہے۔ جیسا کہ ہم عام زندگی میں کہتے ہیں دولت، عزت، شہرت، یا زر زمین، یہ تو اسی میں دیکھیں ہماری توجہ ساری ظاہر کی طرف ہے۔ اس بات کو ذرا نوٹ کریں، میں دین اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ آخر دین اسلام ہی کیوں؟ ہماری پیدائش کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد اللہ کے راستے پر چلنا ہے تاکہ ہم اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ سیدھے راستے پر چلیں گے تو آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے، اور اگر آپ سیدھے راستے کو جانتے ہی نہیں ہیں، اور جانتے ہیں تو چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر تو مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ، یہ دین اسلام ہے کیا؟ یہ سیدھا راستہ ہے، اس کی میں وضاحت کرتا بھی رہتا ہوں اور کرتا بھی رہوں گا۔ دین اسلام جو ہے یہ زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ ہے، لیکن دین اسلام شروع تب ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں، دین اسلام شروع تب ہوگا جب آپ اپنی منزل اللہ کو بنا لیں، اللہ کو مقصود حیات بنا لیں، اللہ کی طرف رخ کر لیں، پھر آپ کو اللہ کے راستے کی ضرورت ہوگی۔ دیکھیں یہ بڑی آسان بات ہے، بڑی اہم بات ہے۔ ہم لوگ سیدھے راستے پر نہیں چل رہے، کیوں کہ ہماری منزل دنیا بن گئی ہے، آخرت کی کامیابی ہماری منزل نہیں ہے۔ ہم آخرت کی کامیابی سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، بلکہ غفلت میں ہے، جو الفاظ بھی کہہ لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہمارے لیے ایشو جو ہے وہ بڑا ایشو یہ ظاہر زندگی ہے۔ آپ اپنی دیکھیں خوشیوں کو دیکھ لیں، وہ دنیا تک محدود ہیں، دنیا ہی کی خوشیاں آپ کے لیے خوشیاں ہوتی ہیں، یا آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ بھی دنیا ہی کی پریشانیاں آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کے منصوبے صرف دنیا کے ہیں، آپ کی توقعات صرف دنیا کے بارے میں ہیں، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی رہائش، یہ سب اگر ہو رہی ہے، پیسے آ رہے ہیں، پیسے بن رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، کھابے کھائے جا رہے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، تو بس آپ خوش ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے آپ کی نظر میں۔ یعنی اس سے
دنیا یعنی دنیا کے علاوہ آپ کی نظر میں کوئی اہمیت کی چیز ہے ہی نہیں. اور یہ بات دیکھیں بڑی عام ہے. ہمارے لیے اس وقت جو مسئلہ ہے وہ مسائل دنیا ہے. ایشوز جو ہیں ہمارے دنیا کے ہیں. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. حالانکہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے. یعنی دنیا میں جو ہم رہ رہے ہیں یہ صرف ایک امتحان کی حیثیت رکھتے ہیں. جو بھی ایشوز ہیں، راحت ہے یا پریشانی، یعنی تنگی ہے یا آسانی ہے، جو حالت بھی ہے یہ دراصل امتحان ہے. اس بات کو نوٹ کر لیں. بات کرتے ہیں ایک وقفے کی بات. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم